اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 16واں پارہ ہے اور سورۃ طٰہٰ اور آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا، اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھا دیں۔ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور اس نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کی اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کی دلیلیں فرعون کو اور فرعونیوں کو دکھا دیں، تو انہوں نے ماننے کی بجائے ان نشانیوں کا انکار کر دیا اور جھٹلا دیا۔ قال، فرعون نے آگے سے کہا اجئتنا لتخرجنا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہمارے ملک سے یعنی مصر سے نکال دیں؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو جیسا تو جادو دکھا رہا ہے تو ہم بھی تیرے جادو کا مقابلہ کریں گے، اور تیری جادو کے مقابلے میں ہم بھی اپنے جادوگروں کو اکٹھے کر کے تمہارے جادو کا توڑ کریں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اور اس نے کہا کہ لہٰذا تمہارے اور ہمارے درمیان ایک مدت مقرر ہونی چاہیے، ایک وقت تعین ہونا چاہیے جس دن ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہو۔ لا نخلفہ نحن، جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں، ولا انتا، اور نہ ہی تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ مکاناً سوا، اور وہ مقابلہ جو ہے وہ کھلے میدان میں ہو۔ قال، فرعون کے اس سوال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موعدکم یوم الزینۃ، اب میرا اور تمہارا آپس میں وعدہ جو ہے وہ یوم زینت کے دن ہونا چاہیے۔ یوم زینت جو تھا وہ دن فرعونیوں کا عید کا دن تھا، جس دن سارے فرعونی جمع ہوتے تھے اور اس میدان کے اندر عید کرتے تھے، خوشی کرتے تھے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے عید کا جو دن ہے وہ مقرر کر لو۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور جس دن تمہارا یوم زینت آ جائے اس دن سارے کے سارے لوگ دن چڑھتے ہی جمع ہو جائیں میدان کے اندر۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، یہ بات سن کر فرعون جو تھا وہ چلا گیا۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر اپنے سارے منصوبے جمع کر کے واپس آ گیا۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا ویلکم ویلکم، تمہارے اوپر افسوس ہے، لا تفتروا علی اللہ کاذبا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے اوپر جھوٹا بہتان نہ باندھو۔ فیسحتکم بعذاب، ورنہ اللہ پاک تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔
وقد خواب من افترا، اور جس نے اللہ پاک کی ذات کے اوپر جھوٹا بہتان باندھا وہ نامراد ہی رہے گا۔ فتنازعوا امرہم بینہم، تو فرعون کے جادوگر جو تھے وہ سارے جمع ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ اپنے معاملے کے اندر مختلف ہو گئے، کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور وہ ایک دوسرے کے کانوں کے اندر سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی جادوگروں نے کہا کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ جادوگر ہیں۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اور ان جادوگروں نے کہا کہ یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہارے ملک مصر سے نکال دیا جائے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے دین سے تمہیں ہٹا دیا جائے اور تمہارا دین جو ہے وہ مٹا دیا جائے۔ فَأَجْمِعُوا قَیدَکُم، تو تم سارے کے سارے اپنے منصوبے اور اپنے داؤ جو ہیں وہ سارے کے سارے جمع کر لو۔ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور پھر سارے صف باندھ کر آ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج جو غالب رہے گا وہی کامیاب ہوگا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر غالب رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ فرعون کے سارے جادوگر جمع ہو گئے، یوم زینت ہے، یعنی ان کی عید کا دن ہے، اور بالکل سنٹر میں ایک بہت بڑا میدان تھا جس کے اندر سارے لوگ جمع تھے۔ ایک طرف حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسری طرف فرعون کے لاکھوں کی تعداد میں جادوگر تھے۔ تو فرعون نے اپنے جادوگروں کو بڑا بڑا انعام دینے کا لالچ دیا۔ تو پھر ہوا کیا، جب فرعون کے جادوگر صفیں باندھ کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اب مقابلہ شروع ہونے لگا، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ اپنا عصا مبارک زمین پر پہلے پھینکیں گے، وَإِمَّا أَن يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم اپنا جو سامان ہے یعنی رسیوں کی شکل میں یا لاٹھیوں کی شکل میں ہم زمین کے اوپر پہلے پھینکنے والے ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اجازت مانگی کہ آپ اپنا عصا زمین پر پہلے پھینکیں گے یا ہم اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں زمین پر پہلے پھینکیں۔ قال بل القوا، قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تم ہی اپنی لاٹھیاں اور اپنے رسے جو ہیں وہ زمین پر پہلے پھینک لو۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں کے اوپر اور اپنی لاٹھیوں کے اوپر کالا جادو پڑھا، کوئی کالا علم پڑھ کر پھر ان کو زمین کے اوپر پھینکا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو ان رسیوں کو دیکھا کہ وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن کر دوڑ رہی تھیں، لاٹھیاں اور رسیاں ان جادوگروں کی سانپ بن کر کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر کو تھوڑا سا خدشہ محسوس کیا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قُلْنَا لَا تَخَفْ
اے موسیٰ علیہ السلام گھبرانا نہیں، خوف نہیں کرنا، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی ان کے اوپر غالب رہیں گے اور آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ زمین کے اوپر پھینک دو، یعنی اپنا عصا مبارک زمین کے اوپر پھینکو۔ تلقف ما صنعوا، تو وہ ان کے سارے سانپ نگل جائے گا جو انہوں نے رسیوں کے اوپر اور لاٹھیوں کے اوپر جادو کوئی منتر وغیرہ پڑھ کر زمین پر پھینکا ہے، تو وہ رسیاں بن گئی ہیں، وہ سانپ بن گئے ہیں، تو آپ کا جو عصا ہے ان ساروں سانپوں کا کام جو ہے وہ تمام کر دے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ جادو ہے، ان کا جو فریب ہے وہ جادو ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں بھی جا کر جادو کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، یعنی جادو کا جو فریب ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر پھینکا وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو فرعون کے جادوگروں نے جب یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور اپنی شکست کا اقرار کر لیا۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور فرعون کے سارے جادوگروں نے کہا کہ ہم حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے اور موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے۔ تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، توبہ کرتے ہیں، اپنے جادو کرنے سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے کفر سے توبہ کرتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ کلمہ پڑھنے لگ گئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر وہ جادوگر ایمان لے آئے، اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ قال آمنتم لہو، تو فرعون نے کہا کہ تم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر ہی، ابھی تو میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی ہے، تو مجھ سے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر تم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو۔ انہ لکبیرکم، بے شک وہ تمہارا بزرگ ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی لگ ایسے رہا ہے جیسے وہ تمہارا بزرگ تھا اور اس نے تمہیں جادو سکھایا تھا۔ فلا اقطعن ایدیکم، اور اب میں تمہارے ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دوں گا، وارجلکم من خلاف، اور دوسری طرف سے تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، یعنی ایک طرف سے تمہارا ہاتھ کاٹوں گا اور دوسری طرف سے تمہارا پاؤں کاٹوں گا۔ والا اصلی بنکم فی جذوع النخل، اور تمہیں میں کھجوروں کے تنوں کے اوپر سولی دوں گا، یعنی سولی کے اوپر تمہیں چڑھاؤں گا، تمہارے گلے کے اندر پھندا ڈال کر تمہیں کھجوروں کے تنوں کے ساتھ لٹکا کر تمہیں پھانسی دوں گا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ والا تعالی منا، اور ان قریب تم ضرور بر ضرور جان لو گے، ایونا اشد عذابا و ابقا، اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت ہے اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ یعنی فرعون نے دھمکی لگائی جادوگروں کو، یہ تم نے کیا کیا ہے، اب تم سزا لینے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہارے ایک طرف سے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور دوسری طرف سے پاؤں کاٹے جائیں گے، اور تیسرے نمبر پر تمہیں درختوں کھجوروں کے تنوں کے ساتھ سولی دے دی جائے گی۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، تو اب جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے جادو سے توبہ کر کے، کفر سے توبہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے امتی بن چکے ہیں، وہ فرعون کو ببانگ دہل علی الاعلان، ڈنکی کی چوٹ پر جواب دے رہے ہیں کہ ہم تجھے ترجیح
ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے ان نشانیوں پر جو نشانیاں ہمارے پاس آ چکی ہیں. یعنی اللہ پاک کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور فرعون اور ہارون کے ذریعے ہمارے پاس جو نشانیاں بھیجی ہیں، ان نشانیوں کے اوپر ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، بلکہ ہم تو ان کو مانیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کو مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے معجزات کو ہم مانیں گے. والذی فطرنا، اور ہم اس ذات پر بھی تمہیں ترجیح نہیں دیں گے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو اب تو فیصلہ کر جو تو نے فیصلہ کرنا ہے. إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو صرف دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا نا. ہمارا رب جو ہے وہ تو ہماری آخرت کی زندگی کا فیصلہ کرے گا. لہٰذا تو نے فیصلہ جو کرنا ہے کر لے، اور جو اس فیصلے پر عمل کرنا ہے کر لے. زیادہ سے زیادہ تو ہمیں کیا نام ہے موت کے گھاٹ اتار دے گا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کرے، یعنی جادو کرنے کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارا وہ گناہ بھی معاف فرمائے جو گناہ تو نے ہم سے زبردستی کروایا تھا. واللہ خیر وابقا، اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. تو بہتر نہیں بلکہ اللہ بہتر ہے. تو باقی نہیں رہنے والا بلکہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے. انہ من یاتی ربہ مجرما، اور جو کوئی قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جرم کے ساتھ حاضر ہوگا، یعنی مجرم بن کر حاضر ہوگا، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے. اللہ پاک اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. لا یموت فیہا ولا یحیا، اور اس جہنم کے اندر نہ ہی وہ لوگ زندہ رہیں گے اور نہ ہی وہ مریں گے، یعنی ان کی جو زندگی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی ان کو عذاب بھی ملتا رہے گا اور ان کی روح بھی ان کے جسموں سے باہر نہیں نکلے گی، نہ وہ مردوں میں شمار ہوں گے نہ وہ زندوں میں شمار ہوں گے. وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوگا. قد عمل الصالحات، اور جو کوئی نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے اللہ پاک کی بارگاہ میں درجے بہت ہی بلند ہیں. جنات عدن، اور ان کے لیے دائمی جنتیں ہوں گی. تجری من تحتها الانہار، اور وہ جنتیں جن کے نیچے مختلف مشروبات کے دریا جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں. خالدین فیہا، اور وہ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو لوگ گناہوں سے پاک رہتے ہیں. اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ان آیات بینات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر گئے تو آگے انہوں نے ماننے کی بجائے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے جادو قرار دے دیا. اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں پورے مصر سے جادوگر جو تھے وہ جمع کیے، اور پھر ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر اپنی شکست کا اظہار کیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور فرعون کو چھوڑا اور فرعون کو خیر باد کہا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ جو تھا وہ جوڑ لیا. اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ان کو پھر استقامت عطا فرمائی. اللہ پاک کی ذات نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی. دنیا کے اندر بھی اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی، قیامت کے دن بھی خدا تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے گا.